تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء قيل من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم قال هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب أو كما قال وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم والحمد للہ رب العالمین۔ محفل میں تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم جمی بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ نے حضرت نبیر محدث دکن حضرت ڈاکٹر سید شاہ صبغت اللہ نقشبندی مجددی قادری مدظ اللہ العالی سے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر انتہائی خوبصورت مقالات سننے کی آپ حضرات نے سعادت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد میرے استاذ محترم مفکر اسلام زین الفقہا حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب امیر و شیخ جامع نظامیہ سے آپ نے انتہائی خوبصورت خطاب سماعت کیا۔ ان دونوں حضرات کے بعد کسی خطاب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، مگر چونکہ مجھے حکم ملا ہے چند باتیں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو الحسنات ایک ایسی ہستی ہے کہ پورا حیدرآباد، پورا دکن ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو شریعت میں کمال عطا فرمایا تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے طریقت میں کمال عطا فرمایا۔ کوئی شریعت کا بہت بڑا عالم بنا تو کوئی طریقت کا بہت بڑا پیر بنا، مگر اللہ پاک نے شریعت کا سمندر بھی، طریقت کا سمندر بھی جس ہستی کے اندر جمع فرمایا، اس ہستی کو عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، و شریعت میں ابھی جیسے کہ آپ نے استاد محترم سے سماعت فرمایا، حضرت صبغت اللہ شاہ صاحب نقشبندی سے آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم عام طور پر ان کو ایک پیر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ایک شیخ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ایک اللہ والے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ایک اللہ کے ولی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ حضرت نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ہم ان کو ایک صاحب تصانیف کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ہم ان کو ایک بہت بہترین باعث کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جامع نظامیہ میں ابھی دارالافتاء بھی قائم نہیں ہوا تھا، تب حضرت اپنے گھر پر بیٹھ کر فتوے بھی جاری فرمایا کرتے تھے۔ یعنی حضرت محدث دکن ولی بھی تھے، حضرت محدث دکن عالم بھی تھے، حضرت محدث دکن واعظ بھی تھے، حضرت محدث دکن محدث بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت محدث دکن ایک بہت بڑے درجے کے مفتی بھی تھے۔ عزیز دوستو، اتنی صفات اللہ تعالیٰ ایک انسان کے اندر اکٹھا نہیں فرماتا، اور عزیز دوستو یہ انہی کی محبت ہے کہ آپ اس وقت اس احاطے میں اور اس مقام پر تشریف فرما ہے۔ عزیز دوستو، میں نے ایک حدیث مبارک پڑھی، آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس آیت کو آپ بچپنے سے سنتے آئے ہیں، آیت پر میں کچھ نہیں عرض کروں گا۔ حدیث مبارک جو میں نے پڑھی، اس حدیث مبارک سے دو چار جملے بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں ہم حضرت محدث دکن کا ایک جلوہ دیکھتے ہیں، پھر میں اپنی تقریر سمیٹ لیتا ہوں۔ عزیز دوستو، جو حدیث مبارک میں نے پڑھی، یہ حدیث مبارک ابو داؤد میں آئی ہے، اور اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، البانی ان کو کہتے ہیں، انہوں نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ میرے دوستو، ان کی دلیل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، مگر چونکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس واسطے میں نے حوالہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ عزیز دوستو، سیاہ ستہ کی چوتھی بڑی کتاب ابو داؤد، اس میں یہ حدیث مبارک آئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من عباد اللہ عبادا، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں چند ایسے بندے ہیں اب یہاں سے اولیاء اللہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ ذکر کرنے والے کون ہیں؟ اولیاء اللہ کا ذکر کرنے والے رسول اللہ ہیں۔
عزیز دوستو، اس حدیث مبارک سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ اہل اللہ کے ذکر کی مجلسیں کرنا، اہل اللہ کی شانیں بیان کرنا، اہل اللہ کے جلسے کرنا، اہل اللہ کی عظمت بیان کرنا، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ عزیز دوستو، جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگ اس کی مجلسیں کیوں کرتے ہیں، یہ جلسے کیوں کرتے ہیں، یہ مجالس آپ لوگ کیوں سجاتے ہیں، یہ سارے کا سارا بدعت ہے۔ آپ نہیں بولتے، آپ سارے کے سارے اہل محبت بیٹھے ہیں، مگر اس مقدس بارگاہ سے جب آپ باہر نکلیں گے تو پھر ہر قدم پر آپ کو ایسے نوجوان اس زمانے میں نظر آئیں گے، ایسے اسکالرز آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کو یہ بار بار بولیں گے کہ لوگوں ذکر کرو تو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرو تو رسول اللہ کا ذکر کرو۔ یہ اولیاء اللہ کا ذکر کیوں ہے، یہ اولیاء اللہ کی مجالس کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس مقدس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ لوگوں، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا یہ اولیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں ان من عباد اللہ عبادا، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں بندے، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں اللہ کے بندے، مگر ان کی شان کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یغبطہم الانبیاء والشہداء، سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء ان پر رش کریں گے اور شہداء ان پر رش کریں گے۔ انبیاء بولیں گے یہ نبیوں میں سے نہیں ہیں، مگر ان کو اتنی عزتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ شہید بولیں گے یہ شہیدوں میں سے نہیں ہیں، مگر ان کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ سوال ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یغبطہم الانبیاء والشہداء، ان پر شہداء رش کریں گے، ان پر انبیاء رش کریں گے۔ صحابہ کرام سے رہا نہیں گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا قیل من ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے؟ لعلنا نحبهم، عرض کیا سرکار ان کا تعارف اس واسطے دے دیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کرنے لگ جائیں۔ عزیز دوستو، پہلے جملے سے پتہ چلا کہ اولیاء کا ذکر کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ دوسرے سوال سے پتہ چلا کہ اولیاء سے محبت کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ عزیز دوستو، محدث دکن کا ہم ذکر کریں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ان کا ذکر کیوں؟ ہم ان سے محبت کریں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ان سے محبت کیوں؟ عزیزان گرامی قدر، اہل اللہ سے محبت کرنا، اولیاء اللہ سے محبت کرنا، صحابہ کرام کہتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ لعلنا، ہم چاہتے ہیں ان کو جانیں اور ان سے محبت کریں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم قوم تحابوا فی اللہ، ارشاد فرمایا لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے دوستوں، کہ جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان کا پہلا وصف، بڑا وصف، سب سے بڑا وصف اولیاء اللہ کا مشترکہ وصف، چاہے وہ ولی سلسلہ قادریہ کے ہوں، وہ نقشبندیہ کے ہوں، وہ چشتیہ کے ہوں، وہ سہروردیہ کے ہوں، وہ رفاعیہ کے ہوں، وہ شاذلیہ کے ہوں۔ عزیز دوستو، ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کے دل میں پیار نہیں ہوتا اللہ کے بندوں کی خاطر، وہ کبھی ولی بنا نہیں کرتا۔ آپ بولیں گے محدث دکن کے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے کیا پیار تھا؟ کیوں دنیا ان سے پیار کرتی ہے؟ بات کا سوال، وہ بندوں سے کیسے پیار کرتے تھے؟ عزیزان گرامی قدر، اگر وہ چاہتے عام لوگوں کی طرح اپنے گھر میں آرام کرتے، مگر ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ تہجد کے لیے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، حسینی علم کی مسجد میں تشریف لاتے، تہجد اگر وہ چاہتے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، پہلے سے تہجد پڑھنے والے ہر زمانے میں تھوڑے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی تہجد بھی پڑھ لیتا ہے تو 10-15 منٹ کی تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ حضرت رات کے اخیر پہر میں حضرت بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت کا یہ معمول تھا کہ وہ رات میں اخیر پہر میں 2:30-3 بجے اپنی مسجد میں تشریف لاتے۔ حیدرآباد کی کوئی مسجد نہیں کھلتی، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حسینی علم کی مسجد کھل جاتی۔ میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے تھے، وہ مسجد کیوں آتے تھے؟ وہ جانتے تھے گھر میں پڑھوں گا تو میں پڑھوں گا، مسجد میں آ کر پڑھوں گا تو میرے ساتھ میرے مرید بھی پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ مجھے بولیں، یہ پیار نہیں ہے تو کیا ہے؟
آتے تہجد کی نماز وضو مسجد میں فرماتے، تہجد کی نماز مسجد میں پڑھتے، فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے، فجر کے بعد 1.5 گھنٹہ مسلسل اللہ کا ذکر کرتے۔ وہ ذکر بھی ذکر جلی نہیں ہوتا، وہ ذکر بھی ذکر خفی ہوتا۔ آپ ذکر جلی کیا ہے، ذکر خفی کیا ہے، نقشبندی حضرات کو اچھی طرح پتہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ذکر قادریہ، ذکر جلی بلند آواز سے ہوتا ہے، مرشد بھی بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، مرید بھی بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، اس میں آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں، دل لگتا رہتا ہے۔ مگر عزیز دوستو، ذکر خفی میں زبان کو لگا دیا جاتا ہے تارق سے، اب آپ کی آواز نہیں نکل سکتی، زبان نہیں ہل سکتی، زبان خاموش ہوتی ہے، دل ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نقشبندیہ ذکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت اگر چاہتے تو یہ ذکر گھر پر بھی فرماتے، مگر حضرت اپنے مریدوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے۔ یہ کیوں بیٹھتے اپنے مریدوں کے ساتھ 1.5 گھنٹہ مسلسل؟ آپ بولیں گے وقت ختم ہو گیا، ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب آپ مجھے دیکھیں، 1.5 گھنٹہ میرا ہو گیا، میں بے چین ہونے لگا، کب مجھے مائک ملے گا، کب میں گھر لوٹوں گا۔ عزیز دوستو، انسان کا دل نہیں لگتا، نہ جلسے میں لگتا ہے، نہ مسجد میں لگتا ہے، نہ اہل اللہ کی مجالس میں لگتا ہے، انسان بے چین ہونا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، مگر حضرت محدث دکن کا معمول کیا؟ فجر کی نماز کے بعد 1.5 گھنٹہ ذکر۔ اب آپ بولیں گے اب ختم ہو گئی مجلس، پھر مجلس ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر تلاوت کا سلسلہ شروع ہوتا۔ کبھی حضرت 1 پارہ سنتے، کبھی 1.5 پارہ سنتے، کبھی 2 پارے سنتے۔ اب آپ بولیں گے اب تو ختم ہوتا ہوگا، ابھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضرت کے پاس لوگ دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوتے۔ روزانہ رات کی 3 بجے وہ مسجد میں انٹری لیتے، تو عزیزان گرامی قدر صبح کے 7:30 8 بجے تک وہ مسلسل مسجد میں بیٹھے رہتے۔ یہ کس عمر کی بات ہے عزیزان گرامی قدر؟ یہ حضرت کے آخری عمر کے احوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ 4-5 گھنٹے آپ بولیں گے اتنے کہیں وہ لوگوں کو دیتے تھے؟ عزیزان گرامی قدر اس کے علاوہ پھر ظہر میں تشریف لاتے، پھر عصر میں آ جاتے، تو عصر کے بعد مغرب تک، مغرب کے بعد عشاء تک۔ عزیز دوستو، ان کی زندگی کے 10-12 گھنٹے مسلسل وہ مسجد میں گزارتے۔ مسجد میں گزارتے تو گزارتے کیوں؟ اس کا جواب رسول اللہ دے رہے ہیں۔ لوگوں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو خاندان سے بھی پیار کرتے ہیں، مگر خاندان سے بڑھ کر اللہ کے بندوں سے پیار کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم قوم تحابوا فی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ کیا ملتا تھا حضرت محدث دکن کو مسجد میں بیٹھنے کے بعد؟ عزیزان گرامی قدر، یہ بندوں کے ساتھ محبت ہی تو ہے، یہ بندوں پر شفقت ہی تو ہے، بندوں کو صحیح راہ پر لگانا ہی تو ہے، بندوں کو برائی سے بچانا ہی تو ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ والوں کی خصوصیت کیا ہے؟ ہم کو پیار کرتے ہیں اور بدلے میں من غیر اموال ولا انصاب۔ حضور فرماتے ہیں اللہ والوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ مال کی وجہ سے پیار نہیں کرتے۔ حضرت محدث دکن جو وقت دیتے تھے اس کے بدلے میں ان کو ملتا کیا تھا؟ کوئی پیسہ ملتا تھا؟ کوئی پیسہ نہیں ملتا تھا۔ پھر وہ بیٹھتے کیوں تھے؟ وہ فرمائیں گے لوگوں، ہم مال کے لیے نہیں بیٹھا کرتے، ہم تو مولا کے لیے بیٹھا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ والے کون ہیں؟ وہ مال کے لیے کام نہیں کرتے، وہ مولا کے لیے کام کرتے۔ من غیر اموال ولا انصاب، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ مال کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، خاندان کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، رشتہ داری کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، وہ جس سے بھی پیار کرتے ہیں اللہ کی خاطر۔ عزیزان گرامی قدر، اس وقت مجھے سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں۔ سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر لوگوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے ہاتھ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ہاتھ میں کبھی مال ٹکا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں میری تمنا ہے تو بس یہ ہے کہ اللہ مجھے خوب نوازے اور میں اللہ کے بندوں کو خوب کھلاؤں۔ عزیز دوستو، اس زمانے میں بڑے پیر کی خانقاہ میں 5 لاکھ لوگ روزانہ کھانا کھاتے تھے۔ کیوں کھلاتے تھے بڑے پیر 5 لاکھ لوگوں کو کھانا؟ عزیز دوستو، یہ محبت تھی اللہ کے بندوں سے۔ عزیز دوستو، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت محدث دکن کو جو اتنی بلندی ملی، اتنی عظمت ملی، اتنی چاہت ملی، اتنی رفعت ملی، عزیز دوستو یہ بے سبب نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس واسطے ہوا کہ وہ جب بھی بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے، رشتہ دیکھ کر نہیں کرتے تھے، مال دیکھ کر نہیں کرتے تھے، اللہ کے بندے ہیں یہ دیکھ کر کیا کرتے تھے۔ سچے پیروں کی نظر کس پر ہوتی ہے؟
جھوٹے پیروں کی نظر جیب پر ہوتی ہے، سچے پیروں کی نظر دل پر ہوا کرتی ہے۔